زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن یوسف کو مل گیا، خوشبو سمٹ کر محمد کے پسینے میں رہ گئی۔ فرشتہ تیرے در پہ بصد احترام آتا ہے، خدا کے بعد آقا تیرا ہی تو نام آتا ہے۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ عقیدت ہے محمد کی۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی۔ روز محشر کھڑے درباں گناہگاروں کو روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی۔ دو صلاۃ دے بعد انتہائی قابل قدر معزز حاضرین، سامعین، مخاطبین، دوستو، بزرگوں، بھائیو، جیسا کہ تسا حضرات نو معلوم ہے، ساڑھے انتہائی قابل قدر برادر محترم ماسٹر محمد حنیف صاحب اور ماسٹر عبداللطیف صاحب دے والد محترم عزت مآب ماسٹر محمد یوسف صاحب مرحوم دے حق دے اندر دعائے مغفرت واسطے تساں سا جمع ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ جل شانہ عم نوالہ عز برہانہ وعظم سلطانہ، اپنی رحمت نال اپنے فضل نال ماسٹر محمد یوسف صاحب دی قبر نو روشن فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ اللہ رب العالمین آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہاں دیاں نیکیاں قبول فرمائے، انہاں دیاں خطاواں تو درگزر فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت نال انہاں نو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ انہاں دی خوش نصیب اولاد نو جنہاں نے اپنے والد محترم دے حق دے اندر دعائے مغفرت واسطے انتظام کیتا، خیرات کیتی، اللہ انہاں دی اولاد نو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہاں دے اس جدائی دے صدمے دے اندر صبر دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں دوستاں نے حکم دیتا، بالخصوص برادر محترم قاری محمد عبداللہ صاحب، ماسٹر محمد حنیف صاحب، انہاں حضرات دے حکم دی تعمیل کردے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر تساں حضرات دا دیدار نصیب فرمایا۔ حکم دیتا گیا ہے کہ ماں باپ دے حقوق اور ماں باپ دی عظمت تے ماں باپ دی شان بیان کیتی جائے۔ اس واسطے میرا مزاج ہے جڑا عنوان ذمہ لا دیتا جائے، میری کوشش یہ ہوندی ہے کہ اسے عنوان اور اسے موضوع تے گفتگو کیتی جائے۔ اس تو پہلے کہ میں ماں باپ دی عظمت شروع کراں، بنیادی طور تے تمہیدی طور تے ایک بات عرض کرنی ہے کہ ماں باپ دی عظمت تے ماں باپ دے حقوق نصیبی تاں ہوئے جدن آمنہ دے لال سراپہ رحمت بن کے تشریف لایا ہے۔ جنہوں نے جملہ سونا لگا ہے، پسند لگا، اچھی آخ دے سبحان اللہ۔ کافی دیر تو میں بیدہ بیٹھا کہ تو سا بالکل چپ ساتھی ہوئی ہے۔ اس واسطے میں توڑا ساڑا تعلق کوئی آجدہ نہیں، پرانا تعلق ہے، بڑے عرصے تو میں آندہ ہی تھے۔ اس واسطے تو سا بڑی محبت دا اظہار کر دے ہو، اس واسطے میں نو آکھنا نہ پوے۔ میں توڑی خدمت دے اندر توڑا وقت نہیں ضائع کردہ،
ماں باپ دی عظمت بیان کرنی ہے، مگر ماں باپ دا حق کداں نصیب نہ ہویا اگر آمنہ دے لال سراپا رحمت بن کے نہ آوے نا۔ آمنہ دے لال دنیا دے اندر سراپا رحمت بن کے آئے، ماں نو بھی شان ملیا، باپ نو بھی شان ملیا، رحمت للعالمین مجسمہ رحمت بن کے آئے، امت وس پئی، انسانہ دے اندر وسبہ آیا، کائنات دے اندر خزان دے بادل چھٹ گئے جڑے ہن او چھا گئے، او خزان دے بادل ختم ہو گئے تے بہار دے بادل چھا گئے، رحمت للعالمین دنیا دے اندر تشریف لائے کے آئے، انسانہ دے اندر انسانیت پیدا ہو گئی، رحمت والے نبی دنیا دے اندر تشریف لائے کے آئے، انسان نو پتہ لگا خدا کونے، مصطفیٰ کونے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ ہن ذرا توجہ ہوئے تو میں قرآن پڑھ کے سناواں تانوں۔ قرآن سنن نال شوق پیدا ہوندا ہے، قرآن سنن نال محبت پیدا ہوندی ہے، نیکیاں لکھیاں جاندیاں تے گناہ مٹ جاندے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر 14 طبق دی کائنات دے سردار پیغمبر، اسو توانوں سارے جہان والیاں واسطے سراپا رحمت بنا کے بھیجیا ہے، مجسمہ رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ تساں دنیا دے اندر آئے ہو، تواڈی امت نو پتہ لگا کہ اللہ دی پہچان کیا ہوندی ہے، اللہ دی توحید کیا ہے، توحید والا عقیدہ کیا ہے۔ تساں آئے ہو دنیا دے اندر سراپا رحمت بن کے، انساناں نو اللہ دی پہچان نصیب ہو گئی ہے، انساناں نو ماں دی شان دا پتہ لگا ہے، انساناں نو باپ دی عظمت دا پتہ لگا ہے۔ تاں اللہ کریم نے قرآن مقدس فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ او انسانوں تواڈے رب نے فیصلہ کر چھوڑے ہے کہ تساں اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہیں کرنی، سورو پکار کرنی ہے تا اللہ دی عبادت کرنی ہے، تا اللہ دی خالص عبادت کرو، اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہ بناؤ۔ تے دوسرے نمبر دے اتے میرے نبی دی رحمت دا ٹھاٹھا مرد ہویا سمندر دا اے تقاضا ہویا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کیتا کرو۔ اللہ فرماندا ہے میرے محبوب آئین دنیا دے اندر تے تاں تانوں پتہ لگا ہے اللہ کون ہے تے اللہ دے رسول دی کیا شان ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ماں باپ دی کیا عظمت ہے، اے پتہ ہی تانوں تاں لگا ہے کہ آمنہ دے لال دنیا دے اندر تشریف لائے گیا ہے۔ اللہ اللہ، ورنہ اس سے پہلے کوئی پتہ کوئی نہ، ماں دا کیا شان ہے، باپ دی کیا عظمت ہے۔ اللہ اللہ، یہ موضوع بڑا پیارا ہے، میرا بڑا دل کردہ جتھے بھی میں جاؤں میری کوشش ہوندی ہے کہ ماں باپ دے حقوق ضرور بیان کیتے جاؤیں، پتہ لگے معاشرے دے اندر اولاد ماں باپ دی نام فرمان بن جاندی ہے، اولاد ماں باپ دی گستاخی کر کے اپنا نقصان کر بیٹھتی ہے، اس واسطے ضرورت ہے اس بات دی۔ رحمت للعالمین پیارے پیغمبر دنیا دے اندر تشریف لائے کے آئے تا انساناں نو قرآن والی دولت نصیب ہو گئی، قرآن والی نعمت ملیے تا آمنہ دے لال دی تشریف آوری دی برکت دے نتیجے دے اندر انساناں نو توحید والا عقیدہ ملے آئے، شان والے نبی دی رحمت دی وجہ کر کے توحید دا پتہ لگ گئے، انساناں دے دل دے اندر ماں دی محبت آئیے، اولاد دی محبت آئیے، بہنہ دی محبت آئیے، دیاں دی محبت آئیے، پیو دی محبت آئیے، رشتہ داراں دے حقوق آئین تے محبت آئیے، ہمسایاں نال محبت آئیے، حقوق آئین، آمنہ دے لال دی تشریف آوری دے نتیجے دے اندر۔ اس واسطے میرے محترم دوستو آؤ ذرا توجہ کرو، میں اللہ دا قرآن پڑھ کے تانوں سناون لگا، نبی دی رحمت دا فیضان ہے کہ ماں نو ایڈا شان ملیا کہ ماں دے قدماں دے تلے اللہ نے جنت نو رکھ چھوڑیا، نبی دی رحمت دا فیضان ہے باپ نو
نو شان ملے ہے کہ باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بنا چھوڑے ہے. نبی دی رحمت دا فیضان ہے کہ باپ نو ایڈا شان تے مقام ملے ہے. آمنہ دے لال نے فرمایا ہے جس دے اتے بابا راضی ہے او دے اتے رب بھی راضی ہے. اے نبی دی رحمت دا فیضان ہے جس دے اتے ماں باپ راضی ہے او دے اتے اللہ دی رحمت دا صاحبان تے تمبو لگا ہویا ہے. اس واسطے میرے محترم دوستو آؤ ذرا میں تواڈی خدمت دے اندر آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال دی رحمت دیاں جھلکیاں سناواں. میرے نبی دی رحمت کیویں پھیل گئی ہے دنیا دے اندر. میرے نبی دنیا دے اندر مجسمہ رحمت بن کے آئے تو کیویں ساری کائنات روشن ہو گئی ہے. اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. او لوگو تواڈے کولو اللہ دی طرف روشنی آ گئی ہے. او کیڑی صورت دے اندر آئی ہے؟ اللہ فرماندا ہے ایک تا محمد کریم دی صورت دے اندر روشنی آئی ہے, دوسری قرآن دی صورت دے اندر روشنی آئی. قرآن والی روشنی بھی تاں آئی ہے جے محمد کریم والی روشنی آئی ہے. محمد کریم جے رحمت بن کے آئے تا قرآن بھی تاں آیا ہے. جب تک محمد کریم دنیا دے اندر نہیں آئے قرآن بھی نازل نہیں ہویا. اللہ کریم نے قرآن مقدس فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن پاک تا لوح محفوظ والی تختی دے اندر پہلے تو موجود ہا. آدم صفی اللہ بن کے آئے قرآن نازل نہیں ہویا. نوح نجی اللہ بن کے آئے قرآن نازل نہیں ہویا. ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے قرآن نازل نہیں ہویا. موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے قرآن نازل نہیں ہویا. عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے قرآن نازل نہیں ہویا. حالانکہ قرآن پاک موجود رہ گیا ہے. 30 سپارے چھپے چھپائے لوح محفوظ والی تختی دے اندر لکھے ہویا پیا رہ گیا ہے, مگر کسے نبی دے دل تے اللہ نے قرآن نہیں اتاریا. او لوگو صدقے جاواں آمنہ دے لال دی شان تو. آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر جویں سرا پیرامت بن کے دنیا دے اندر تشریف لائے کے آئے تا قرآن بھی لوح محفوظ تو ہلے آئے. قرآن بھی لوح محفوظ تو آیا ہے تے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ فرمایا میرا محبوب جب تک نہیں آیا اس وقت تک قرآن بھی لوح محفوظ تو نہیں آیا. جڑے ویلے میرے محبوب دنیا دے اندر آ گئے شمس الضحیٰ بن کے آئے, بدر الدجا بن کے آئے, نور الہدا بن کے آئے, خیر الورا بن کے آئے, دلیل الورا بن کے آئے, خطیب الورا بن کے آئے, رحیم الورا بن کے آئے, کریم الورا بن کے آئے, دلیل الورا بن کے آئے, خلیق الورا بن کے آئے, شفیع کائنات بن کے آئے, ساری کائنات تو اعلیٰ تے افضل تے اولا تے اجدر بن کے آئے. اللہ فرماندا ہے جویں میرے محبوب دنیا دے اندر آئے تا قرآن بھی لوح محفوظ تو آیا. اللہ اللہ پاک نے یہ مسئلہ سمجھاونا ہا کہ سارا کو جڑا تو نصیب ہویا ہے اے میرے سونے محمد پاک دی رحمت دا فیضان ہے. آپ دی تشریف آوری ہوئی ہے تے تاں کچھ ملے ہے. اس واسطے ان توجہ فرماؤ ماں باپ دی عظمت تواڈی خدمت دے اندر عرض کراں. اللہ اللہ آمنہ دے لال محبوب میری طرف دیکھو. آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر تشریف فرمائن. آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال دی خدمت عالیہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہو کے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے بیان فرماؤ, اے بیان فرماؤ کہ تساں جو ماں باپ دے ایڈے حقوق بیان کیتن کہ ماں باپ دے سامنے اف تک بھی نہ آکھیا کرو, انہاں نو جھڑکیا بھی نہ کرو, ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کیتی کرو, ماں باپ دا ادب تے احترام کیتا کرو, ماں باپ دی خدمت کیتی کرو. اتنا کو جو تساں بیان کیتا اللہ دا قرآن پڑھ کے اے ایتاں پڑھ کے تساں سنائیاں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
اتنی آیتاں دے اندر تسا ماں باپ دا شان بیان فرمایا ہے، ماں باپ دے حقوق بیان فرمائے، ماں باپ دی عظمت بیان فرمائیے، ماں باپ دی خدمت دا حکم دیتا ہے۔ کیا جے ماں باپ اپنی اولاد دے اتے ظلم کرن دے ہومن، زیادتی کرن دے ہومن، لڑ دے ران دے ہومن، نراز ہون دے ران دے ہومن، غصے ہو ونجن اپنی اولاد تے، وقت بھی ماں اولاد دا حق بندہ کہ ماں باپ دی خدمت کرے۔ آمنہ دلال نے رو کے فرمایا ہاں ہاں، 3 دفعہ فرمایا ان ظلماؤ و ان ظلماؤ و ان ظلماؤ، ہاں ہاں اگرچہ توڑے ماں باپ تیرے بقول تیرے ذہن دے مطابق تیرے نال ظلم بھی کرن دے ہومن، زیادتی بھی کر دے ہومن، اس سے بھی ہوندے ہو میں، پھر بھی تواڈا حق بندا ہے کہ ماں باپ دی عزت کرو۔ آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر نے ماں دا وکھرا کر کے شان بیان فرمایا ہے، باپ دا وکھرا کر کے شان بیان فرمایا ہے۔ تے جڑا ماں باپ دی خدمت گزار اولاد ہوندی ہے، آمنہ دلال نے فرمایا او خوش نصیب اولاد ہوندی ہے، دنیا دے اندر بھی خوش نصیب، قبر دے اندر بھی خوش نصیب، میدان معاشر دے اندر بھی خوش نصیب۔ جڑی اولاد ماں باپ نو راضی رکھ دی ہے، جڑی اولاد ماں باپ دی محبت رکھ دی ہے، جڑی اولاد ماں باپ نو خوش رکھ دی ہے، آمنہ دلال فرما دین اللہ او دیاں نیکیاں بھی قبول کردا ہے تے گناہاں نو بھی مٹا کے رکھ دین۔ اللہ اللہ، گناہ مٹ جان دین، انہاں دے گناہ مٹ دین، نیکیاں اللہ قبول کردا ہے جڑی اولاد ماں باپ دی عزت کرے، ادب تے احترام کرے۔ آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اولاد جس اولاد نے خدمت کی تھی ہوئے ماں باپ دی، آمنہ دلال نے اس اولاد دا شان بیان کیتا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ توجہ فرماؤ۔ آمنہ دلال فرمان دن، آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر نے واقعات بیان فرمائے اس اولاد دے جڑی اولاد ماں باپ دی خدمت کر دی رہی، اللہ نے انہاں دا نام دنیا چ روشن کر دیتا، دنیا دے اندر بھی چمکا کے رکھ چھوڑیا۔ آمنہ دلال نے بیان فرمایا ہے ایک دور ہا زمانہ، توجہ کرے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر بھی ان تے بادشاہ بھی ان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تساں تے تواڈا لشکر سمندر دے ساحل تے اترنا چاہیدا ہے، تساں اتھے لو تے میں تانوں اپنی قدرت دا کرشمہ وکھاواں۔ اچھی آخ دیو سبحان اللہ، میں تانوں اپنی قدرت دا کرشمہ وکھاونا چاہنا، قیامت تک آمن والی انسانیت نو دسنا چاہنا ایک قانون۔ اللہ اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر اتریا ساحل سمندر، اللہ پاک دی قدرت کاملہ دے نال اللہ فرمایا میرے پیغمبر ہون حکم دیو کسے جن نو یا آصف بن برخیہ نو سمندر دے اندر غوطہ مارے، غوطہ جنو تساں سانے ٹوبی مارنا، غوطہ مارے، اس لئے غوطہ مرے سی تو وچو میری قدرت دا کرشمہ نکل سی۔ وہ غوطہ جو ماریا تا سمندر دے وچو ایک خوبصورت نورانی محل نکل آیا، سمندر دے وچوں اللہ پاک دی قدرت ویکھو، پانی دے وچوں خوبصورت نورانی قبہ بڑا خوبصورت محل نکلیا، ساحل سمندر تے انہوں نے رکھ دیتا۔ ہم توجہ کرے آئے ماں باپ دا شان تے جڑی اولاد ماں باپ دی خدمت کرن دی او دا شان بھی اللہ کیڑا بلند کر دیتا، انہوں چمکا کے رکھ دیندہ اللہ ایسی اولاد نو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا ہے اس نورانی محل دے اندر، نورانی قبے دے اندر ایک خوبصورت نوجوان صاحب ایمان اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے، اللہ اکبر، اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان دا چہرہ ویکھیا ہے، انج چمکدا پیا ہے جویں 14ویں دا چن چمکدا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا تے پوچھیا اس نوجوان کو نو جڑے ویلے عبادت تو فارغ ہو گیا ہے، پوچھیا او نوجوان تو اتھے کیویں آ گیا ہے، تیرا چہرہ ایڈا نورانی ہے، ایو جیا نورانی چہرے والا میں تا ویکھیا بھی کوئی نہیں، ایڈا سونا تو جوان ہے، ادھے کدے آ گیا ہے؟ ہن ذرا جواب سنیا ہے، اس نوجوان نے اپنا تعارف کروایا ہے، اس نوجوان نے آکھیا حضرت جی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اصل بات ہے میرے ماں باپ 70 سال تک میں اپنے ماں باپ دی خدمت کیتی ہے،
سبحان اللہ، ایک سال نہیں، 6 مہینے نہیں، 70 سال 70 سال تک میں اپنے ماں باپ دی خدمت کیتی ہے۔ تے جڑے ویلے ماں باپ میرے فوت ہون لگے، انہوں نے اپنی موت دے ویلے ہاتھ چاہ کے میرے حق دے اندر دعاواں منگیاں۔ میری اماں نے بھی میرے حق کے دعا منگی، میرے بابے نے بھی میرے حق کے دعا منگی۔ دعاواں دا نچوڑ تے خلاصہ آئی، اللہ اے جڑا ساڈا پوتر ہے، اس نے ساڈی بڑی خدمت کیتی ہے، سانو ہمیشہ خوش رکھیا ہے، اپنی خواہشاں نو قربان کردا رہیا ہے، ساڈیاں خواہشاں پوریاں کردا رہیا ہے، سانو راضی رکھدا رہیا ہے، ساڈی خدمت کردا رہیا ہے۔ اللہ اساں اپنے اس جوان بیٹے تے راضی آئیں، تیرے دربار رحمت دے اندر دعا پہ مگنے آئیں۔ اللہ سائیاں ساڑے اس پوتر نو شیطان دے چکراں کو لو بچا کے رکھے، اللہ ساڑے پوتر نو اتھو رزق دے وے جتو وہم و گمان بھی نہ ہوئے، اللہ ساڑے پوتر نو اپنی عبادت دی توفیق دیتی رکھے، اللہ سائیاں ساڑے پوتر دے ایمان دی، جان دی، عزت دی حفاظت کرے۔ اللہ اساں اپنے پوتر تے راضی جا رہے ہیں دنیا تو، اس جہان چی راضی، اگلے جہان میں بھی راضی، ساڑے پتر نو کسے شاید ہی کمی نہ مر دے میں۔ اللہ جڑے ویلے ماں باپ نے میرے حق دے اندر دعا منگی، انہوں دے اتے موت آ گئی، او تا دنیا تو ٹر گئے، میں غم دے اندر صدمے دے اندر روندہ رہ گیا۔ ایک دیاڑے میں سوچیا علاقہ تھوڑا جیا بدل دے، وہاں باہر نکلا، ساحل سمندر ذرا تفریح واسطے میرا خیال بدل جاوے کہ میری اماں بھی نہ رہی، میرا بابا بھی نہ رہا، ساحل سمندر انجے وہندہ پیاں توجہ کرے آئے۔ جڑے ویلے ساحل سمندر جا رہے ہاں تا ایک آون والا آیا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان، اس نے آ کے مینوں گلے لا لے آئے، گلے لا کے بڑے محبت پیار دے نال سمندر چلائے کے چلا گیا ہے۔ جی میں سمندر چلائے کے چلا گیا ہے تب میں اس سمندر دے اندر جڑے ویلے آیا، اے بڑا خوبصورت محل آئی، میں اس دے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھے، اچھا یار اے دس تو اتھے کھاندہ کے شہن کیا کھاندہ ہے کیا پیندہ ہے؟ ان دیکھو اللہ دی قدرت، جڑی اولاد ماں باپ دی خدمت گزار ہوندی، اللہ دی قسم انہوں اللہ کسے شاید دی کمی نہیں آوان دیتا۔ اے مغالطہ ہے، لوگ ماں پہ انہوں چھوڑ ویندن دنیا دے پیچھے، مربیاں دے پیچھے، پیسیاں دے پیچھے، جداد دی خاطر، مگر جڑی خوش نصیب اولاد ماں باپ دی خدمت کرے اللہ انہوں دنیا چی چمکا دیندہ ہے، آخرت تا چمکاونا ہی چمکاونا ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا یار کیشا کھاندہ رانا ہے؟ اوسا کہ حضرت جی بس جڑے ویلے میں نے تھوڑی جائی بھوک یا پیاس لگ دی ہے، اور تا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان دے سر دے برابر ایک پرندہ آندہ ہے، او دی چونج دے اندر انسان دے سر دے برابر ایک پیلے جائے رنگ دا پھل ہوندہ ہے، چیز ہوندی ہے، او میرے ابو چا کرندہ ہے، میں او کھا لینا میری بھوک بھی ختم ہو جاندی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاندی۔ حضرت سلیمان ودعا سوال کیتا، اچھا یار اے دس تو کیڑے زمانے چاہیا ہوں، کس پیغمبر دا دورہ؟ اس ویلے دس دا جناب اس وقت دور آئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے زمانے دا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ویکھیا تا 2000 سال گزر گیان، اس واقعہ نو اس نوجوان دی زندگی دے اندر بھی برکت ختم نہیں ہوئی، اے دی صحت وچ بھی فرق کوئی نہیں آیا، اے دے شباب وچ بھی فرق کوئی نہیں آیا، کیونکہ ماں باپ دیاں دعاواں شامل آلن۔ اس واسطے میرے محترم دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او یارا تو بڑا خوش نصیب ہے، اے تینوں کمال تا نصیب ہویا ہے کہ تو اپنے ماں باپ دی خدمت کردہ رہے ہیں، اپنے ماں باپ نو خوش رکھدہ رہ گئے ہیں۔ اس واسطے میرے محترم دوستو آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر نے فرمایا ہے جڑی اولاد ترقی کرنا چاندی ہے، دنیا آخرت دے اندر زندگی سکون والی گزارنا چاندی ہے، دل دے اندر روشنی لے کے آونا چاندی ہے، نیکیاں قبول کراونا چاندی ہے، گناہ مٹاونا چاندی ہے، ایسے بندے نو چاہیے کہ اپنے ماں باپ دی خدمت کیتی کرے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ واسا سارے مسلمانوں ماں باپ دی عظمت، ماں باپ دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس واسطے میں تھوڑی خدمت دے اندر ایو آخری بات عرض کرنی ہے کہ شان والے پیارے نبی دی رحمت دا فیضان یہ ہے کہ بندہ اللہ دا حق بھی ادا کرے، ماں باپ دا حق بھی ادا کرے، برادری تے رشتہ داراں دے حقوق بھی ادا کرے، ہمسایاں دے نال بھی محبت تے پیار نال پیش آوے۔ اس واسطے محترم دوستو، آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر نے ماں دی خدمت اور ماں دی اور باپ دی خدمت دا دونوں دا الگ کر کے خلاصہ تے نچوڑے بیان فرمایا ہے کہ او اولاد کامیاب ہو جاندی ہے ہر حال دے اندر جڑی اولاد ماں باپ نو خوش رکھ دی ہے، ماں باپ دے حق دے اندر او زندگی گزارے تو اللہ پاک ایسی اولاد نو ترقی دیندا ہے۔ بچیوں ہومن تاں عزت پاویندیاں، بچے ہومن تاں عزت پاویندے۔ اس واسطے محترم دوستو، شان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور تے فرمایا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوئے، ماں باپ دی بے ادبی کرے، ماں باپ دی توہین کرے، اللہ او دی نماز ہی قبول نہیں کریندا، حج بھی قبول نہیں کریندا، عمرہ بھی قبول نہیں کریندا، اور اس وقت تک اس ماں باپ دے گستاخ تے ماں باپ دی توہین کرن والے دے اتے موت نہیں آندی جب تک کہ انہوں اللہ دنیا جو ذلیل کر کے نہ رکھ دے وے۔ اس واسطے بھائیو، اگر اللہ دے ہاں کامیابی چاندے ہو دن قیامت دے، دنیا آخرت دی سکون والی زندگی چاندے ہو، او دے واسطے ضروری ہے آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال دی رحمت بری ایک بات دے اتے عمل کرن دا شوق پیدا کرو۔ اس واسطے کسی آکھن والے نے آکھیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی بے ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں تاجدار مدینہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔